إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ سنیچر کے دن بعد نماز عشاء اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا درس ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، آپ کی اتباع کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کا مقام رب العالمین ہمارے دلوں میں ہر چیز سے اونچا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ہم بات کر رہے تھے نبوت کے 10ویں سال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 برس کی عمر میں 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا۔ نبوت کے چوتھے سال اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان لوگوں میں دین حق کی تبلیغ کریں۔ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ شروع کر دی۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اہل باطل، مشرکین اسلام کے سخت مخالف ہوتے چلے گئے۔ نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کے بعد بہت بڑے سہارے تھے۔ مکہ کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تنگ کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ اگر مکہ والے اسلام قبول نہیں کرتے تو مکہ کے باہر دوسری بستیوں میں جا کر دین حق کو پھیلائیں، طائف کی طرف نکل پڑے۔ 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے۔ راستے میں جتنے قبیلوں سے ملاقات ہوئی آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ طائف میں بڑے بڑے لوگوں کو مل کر آپ نے اسلام سمجھایا، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا بڑی تفصیل سے گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر لہو لہان ایک باغ میں آ کر پناہ لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد بھری دعا فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا شکوہ اللہ سے کیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تیری وسعت رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس واقعے کے بعد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا دھارا دوسری طرف بہنے لگا۔ اب تک کے جو حالات ہیں ان حالات میں مسلمانوں کے لیے پریشانی، مصیبت، ابتلا، لیکن اس دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے قرآن سنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر مکہ کے قریب آ کر ایک جگہ پر رک گئے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ مکہ سے نکلے تھے، طائف گئے تھے، طائف سے واپسی کے بعد آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن مکہ والوں نے آپ کو نکالا، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ تشریف لے گئے، وہی جگہ جہاں سے اسلام کی پہلی کرن پھوٹی تھی۔ حرا کے پاس جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جنوں کی یہ بشارت، فرشتے کا آ کر اہل طائف کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھنا، ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دعوت بہت ہی زیادہ ابھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باہمت تھے، آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں توڑی، آپ حوصلے کا پہاڑ تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بارے میں بات کی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیف تدخل علیہم وقد اخرجوک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، آپ پھر کیسے مکہ میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا زید، ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، اے زید، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کا ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ غار حرا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کو اخنس بن شریق کے پاس بھیجا
کہ جا کر وہ پیغام دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تم انہیں پناہ دو تاکہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں. لیکن اخنس بن شریق نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں، یعنی میرا قریش سے معاہدہ ہے کہ میں ان سے نہیں لڑوں گا، وہ مجھ سے نہیں لڑیں گے، اور حلیف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر سہیل بن عمرو پناہ دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. ذرا ان حالات پہ غور کیجئے. آپ مکہ کے ہیں، قریش کے ہیں، قریش میں سب سے معزز قبیلے کے ہیں، آپ کو اپنی بستی میں داخل ہونے کے لیے کسی اور کی پناہ لینی پڑ رہی ہے. غلطی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن سہیل بن عمرو نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میرا تعلق قبیلہ بنو عامر سے ہے، اور بنو عامر کے لوگ بنو کعب کے لوگوں کے خلاف پناہ نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. کہا انی قد اجرت محمدا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. اپنے بچوں کو ہتھیار پہنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر خانہ کعبہ تک پہنچا. اپنی سواری پر کھڑے ہو کر مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ مکہ کے لوگوں سنو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، لہذا کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے. مطعم بن عدی سے ابو جہل نے کہا کہ تم نے محمد کو پناہ دی ہے یا دین قبول کر لیا ہے؟ مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے دین نہیں قبول کیا ہے، میں نے محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو نہیں بھلایا، بلکہ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، بدر کی لڑائی ہوئی، تو اس وقت مطعم بن عدی کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم اس وقت زندہ ہوتے، قریش کے ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتے، تو ان کی سفارش قبول کر کے قریش کے ان قیدیوں کو مطعم کے لیے چھوڑ دیا ہوتا. بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلنے کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. دعوت کا دائرہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تنگ سے تنگ ہو چکا تھا، لیکن ایسے حالات میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے راستے نکال لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام کا انتظار کرتے رہے. ذی القعدہ کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے باہر سے جو بھی قبائل آتے تھے ان قبیلوں میں سے فردن فردن لوگوں سے مل کے، پورے قبیلے سے مل کر اسلام کا تعارف کراتے تھے. کبھی آپ ان کے گھروں میں جاتے، ان کے خیموں میں جاتے، جہاں پر وہ لوگ رکے ہوئے ہیں وہاں پر جاتے، ایک ایک قبیلے سے، ایک ایک فرد سے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات انہیں بتاتے تھے. خصوصاً مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں میں کچھ بازار لگتے تھے. ان بازاروں میں سے عکاظ کا بازار، سوق عکاظ بہت ہی زیادہ مشہور بازار ہے.
جو پورے شوال کے مہینے میں لگتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے۔ سوق مجنہ، یہ بازار تقریباً 10 دنوں تک رہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے۔ ذی المجاز، جو کہ حج کے دنوں میں بازار لگتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر لوگوں سے، جماعتوں سے مل کر دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور پیچھے ابو لہب ہوتا تھا، ابو جہل ہوتا تھا۔ یہ دونوں بدبخت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ آپ دین اسلام پیش کرتے تو یہ دونوں بدبخت پیچھے سے کہتے یہ بے دین ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے ہمارے خاندانوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں، اس کی باتیں ایسی ہیں کہ اس کی باتوں سے باپ بیٹا بچھڑ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیلوں میں دعوت و تبلیغ کی ہے، ان قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے قبیلے ہیں جن میں آپ نے دعوت و تبلیغ کی۔ ان میں سے مشہور قبیلہ بنو عامر ہے، محارب ہے، غسان ہے، مرہ ہے۔ قبیلہ بنو حنیفہ ہے جو یمن کے قبائل میں سے ہے، جس میں سے مسیلمہ کذاب جیسا بدبخت پیدا ہوا۔ قبیلہ عبس، قبیلہ بنو نضر، کندہ، قبیلہ بنو کلب، ان تمام قبیلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سن 10 ہجری میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال، خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیلوں میں تبلیغ کی ہے ان میں سے قبیلہ بنو کلب ہے۔ اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ ہے بنو ابی عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اے بنو ابی عبداللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جد امجد، تمہارے باپ کا بڑا اچھا نام چنا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسلام قبول کرو۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے پاس گئے جو یمن کے قبیلوں میں سے ہے، جس میں سے حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گرفتار کر کے لائے تھے، عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، گرفتار کر کے لا کے انہیں مسجد کے ستون سے باندھا گیا تھا۔ یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس پہنچے، آپ نے توحید کی بات کی، اپنی رسالت کی بات بیان فرمائی اور کہا کہ توحید کو قبول کر لو، میری مدد کرو۔ لیکن اس قبیلے نے جتنا برا جواب دیا کسی اور قبیلے نے جواب نہیں دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا خاندان تیرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے خاندان والے تمہاری اتباع کر چکے ہوتے۔ کسی نے کہا اگر تمہارے خاندان کا تمہاری وجہ سے کوئی بھلا نہیں ہو سکا تو بھلا ہمارا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے، توحید اور رسالت کو پیش کیا۔ قبیلہ بنو عامر میں سے ایک نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس نوجوان کو جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اگر ان کو ہم اپنے قابو میں کر لیں گے تو پورے عرب پر ہم غلبہ پا سکتے ہیں۔ قبیلہ بنو عامر کے اس نوجوان نے کہا کہ اے قریشی، اے قریش کے نوجوان، اگر ہم تمہاری بات کو مان لیں، تمہاری مدد کریں، تمہارے دین کو قبول کر لیں، پھر اس کے بعد تم عرب پر غالب آ جاؤ، تو کیا تمہارے انتقال کر جانے کے بعد
इमारत की ये जिम्मेदारी, मुसलमानों की ये अमीरी हमें मिल सकती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की मशीयत पर है। अल्लाह जिसे चाहता है, जिस पर अमीर मुकर्रर करता है। उस नौजवान ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करें, हमारे सीने दुश्मन के सामने खोलकर तुम्हारे लिए मुकाबले में खड़े रहें, फिर उसके बाद जब गलबा आ जाए तो ये सरदारी हमें ना मिले तो हमें ऐसे दीन की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने कबीले में वापस पहुंचे। उनमें एक बूढ़ा शख्स था, उससे सारी बात इन्होंने बयान कर दी। तो उस बूढ़े आदमी ने अपने सर पर अपने दोनों हाथ रख लिए, कहा कि तुमने कितना बुरा किया, जानते हो कि यह बनु इस्माइल का आदमी है और बनु इस्माइल में से आज तक किसी ने झूठी नबूवत का दावा नहीं किया है। वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। लेकिन मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये शर्फ, ये मनक़बत, ये फजीलत सारी दुनिया वालों में से सिर्फ मदीने वालों को देना चाहता था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 कबाइल पर, 20 कबाइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नुसरत की बात कही। सबको अंसार बनने का आपने मौका दिया, लेकिन मदीने वालों के अलावा सब ने आपकी मदद से इनकार कर दिया। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीलों में तबलीग की, उसी तरीके से फर्दन फर्दन लोगों से मिलकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की बात कही। जिन अफराद पर आपने इस्लाम पेश किया, उनमें से हजरत सुवैद बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अक्लमंद, रोशन ख्याल, बहुत बड़े शायर थे। इनकी अक्लमंदी और शायरी की वजह से लोग इनको कामिल का लक़ब दे चुके थे, यानी मुकम्मल आदमी। मदीना तय्यबा, मक्का मुकर्रमा उम्रे के इरादे से आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ बुलाया। जब इस्लाम की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत दी, तो सुवैद बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लअल्लल्लज़ी मअक मिस्लल्लज़ी मई, शायद आप जिन बातों की तबलीग कर रहे हैं, लगता है ये ऐसी ही बातें हैं जैसी बातें मैं कहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या कहते हो। आपने उनकी बातें सुनी। उन्होंने हजरत लुक़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत की कुछ बातें बताई, कुछ अच्छे अशआर कहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बातों को सराहा, उनके बातों की तारीफ की। उसके बाद फरमाया, लेकिन मेरे पास जो है ये इससे बेहतर है, मेरे पास अल्लाह का कलाम है। सुवैद बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम सुनाया। सुवैद बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारी ये बातें मेरी बातों से बहुत अच्छी हैं। फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और ये मदीने के नौजवानों में से थे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हजरत सुवैद बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। इस्लाम पर इनका इंतकाल हुआ और ये मदीने में इस्लाम दाखिल होने से पहले की बात। उन्हीं फर्दी इस्लाम कबूल करने वालों में से इयास बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये भी मदीने के नौजवानों में से हैं। अपने कबीले के साथ कुरैश के पास आए थे ताकि इनके दुश्मनों के खिलाफ खानदान कुरैश के लोग इनकी मदद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी कौम को भी इन्होंने इस्लाम की दावत दी। लेकिन ये अपने इस्लाम को छुपाए रखे, यहां तक कि जब इनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के वक्त इनकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और सुब्हान अल्लाह जैसे अजीम कलिमात थे। इसीलिए अहले इल्म का इत्तिफाक है कि इस्लाम की हालत में इनका इंतकाल हुआ। उन्हीं इस्लाम कबूल करने वालों में से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मदीने के करीब ही, मदीने के रास्ते में रहते थे। मदीने में जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की बात फूटी, आपकी नबुव्वत के चर्चे होने लगे,
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ جاؤ اس نئے نبی کی کچھ خبر لے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی آئے، واپس گئے، جا کر بتایا کہ وہ اچھے باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما شفیت غلیلی، میری پیاس نہیں بجھی، میں اور تفصیل چاہتا تھا۔ خود توشہ تیار کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن مکے کا ماحول ایسے خراب کیا جا چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا ایک جرم تھا۔ اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں آئے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ زمزم پی کر گزارا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا، ایک دن دو دن اپنی حالت پر ہوں، کہا کہ شاید مسافر کو ابھی منزل نہیں ملی ہے، اپنے ساتھ لے گئے، پھر واپس لا کر مسجد میں چھوڑ دیا۔ دوسرے تیسرے دن ایسے ہی واقعہ پیش آیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مسافر کی منزل نہیں ملی ہے، کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رازداری کا وعدہ کرتے ہو تو اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہوں۔ کہا تمہارا راز فاش نہیں کیا جائے گا۔ کہا کہ اس نبی کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صحیح جگہ پر پہنچے ہو، میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میرا راستہ ان کے گھر کے پاس سے ہی ہو کر گزرتا ہے، اگر کوئی خوف میں محسوس کروں گا تو جھک کر اپنا جوتا سیدھا کرنے کی طرح کروں گا، تم اپنے راستے پر چلتے رہنا۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیمات بتائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر چکے ہو تو اسے چھپائے رکھنا، جاؤ اپنی بستی واپس چلے جاؤ، جب ہم ظاہر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آ کر ہم سے ملنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اہل مکہ کے بیچ کھڑے ہو کر پوری قوت کے ساتھ اس حق کا اعلان کروں گا۔ مسجد حرام میں تشریف لائے، کہا کہ مکہ کے لوگوں سنو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول۔ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اس بے دین کی خبر لو۔ چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں، آپ کو گھیر لیا گیا، بے تحاشا مارا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دیکھ کر پہچان لیا، کہا کہ اے دشمنوں کیا کر رہے ہو؟ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ایک قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں سے ہو کر تمہاری تجارت کا راستہ گزرتا ہے، اگر اسے مار دو گے تو تم اپنی تجارت کو گھاٹے میں ڈال لو گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر مکہ والوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر صبح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں تشریف لائے، بالکل اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے اس واقعے کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، جہاں پر مسلمانوں کے عام حالات کو میں نے بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں، ان کا واقعہ بھی تقریباً اسی سال میں پیش آیا ہے۔ بہت ہی زیادہ شریف، ذہین، ہوشیار آدمی تھے، قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سن 11 ہجری کو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ جب مکہ مکرمہ میں یہ آئے تو مکے کا ماحول ایسے تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ کہا کہ دیکھو مکے میں ایک بے دین آدمی ہے،
جادوگروں جیسی باتیں کرتا ہے، کہیں اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ان کی کوئی بات سننی ہی نہیں چاہیے، اسی لیے کہیں میرے کان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات داخل نہ ہو جائے، اس خوف سے میں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دینا چاہتا تھا۔ کان میں روئی رکھ کر مکہ مسجد حرام کے پاس پہنچے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی کچھ آیتیں حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ڈال دی۔ قرآن کی حلاوت، شیرینی، اس کی تأثیر، اس سے مغلوب ہو کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں اور کم عقل بھی نہیں ہوں، اچھے برے کی میں تمیز کر سکتا ہوں، اپنے کانوں کو کیوں بند رکھوں؟ سن کر تو دیکھوں کہ یہ کہتے کیا ہیں، بات اچھی ہے تو مان لوں گا، اگر اچھی بات نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے جب اسلام کے بارے میں بتلایا تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، فوراً میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، یہ نشانی ہے جو تمہیں عطا کی جاتی ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور نشانی اور علامت کے میرے چہرے کو چراغ جیسا روشن کر دیا کہ جاؤ، جا کر اس نشانی کے ذریعے لوگوں میں دین حق کی دعوت عام کرو۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ، میرا چہرہ اس طریقے سے روشن ہو جائے تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو کسی طریقے کی بیماری لگ گئی ہے، یہ روشنی کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی کوڑے میں آ گئی۔ اس نشانی کو لے کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلہ دوس میں پہنچے۔ آپ نے اپنے باپ اور بیوی کو اسلام کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن قبیلے والوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع پر قبیلہ دوس کے 80 گھر والے، 80 گھرانے، 80 گھر کے لوگ اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ یہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی برکتیں تھیں۔ اسی طریقے سے قبیلہ حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اچھا جھاڑ پھونک کرنا جانتا تھا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، سوچا کہ چلو اگر آدمی کو کچھ بیماری ہے تو جھاڑ پھونک کر کے علاج کر دوں۔ آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاعری کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کہانت کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے جادوگری کے بارے میں بھی معلومات ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو کلام آپ سنا رہے ہیں ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تینوں مل کر حج کے دنوں میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے نکلے۔ کون کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ علی کی محبت کا دعویٰ کرتے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت کرتے ہیں، ان بدبختوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَكَانَ مُقَدِّمًا فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ہم سب میں آگے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر بھلائی کے کام میں سب سے سبقت لے جانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے ابو بکر صدیق سے، عمر بن خطاب سے، عثمان بن عفان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرے، رسوا کرے ان تمام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی بھی طریقے کی عداوت یا دشمنی رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ ہم لوگ ایک قبیلے کے پاس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، کہا کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلوں کی بڑی تفصیل معلوم تھی، اس کو علم النسب کہتے ہیں، خاندانوں کے بارے میں معلومات، نسب کے بارے میں معلومات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ربیعہ کے کس شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حذیل سے ہیں۔ کہا کہ حذیل میں کس سے ہو؟ کہا کہ حذیل کی سب سے بڑی شاخ سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا، کہا کہ تم لوگوں میں عوف ہے، تم لوگوں میں جساس ہے، بسام ہے، کچھ لوگوں کے نام لیے۔ کہا کہ نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حذیل کی بڑی شاخ سے نہیں بلکہ چھوٹی شاخ سے تم لوگوں کا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے قریش کے بارے میں پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ باتیں بتائی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ شیبان بن ثعلبہ کے پاس پہنچے۔ شیبان بن ثعلبہ کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا، کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ شیبان بن ثعلبہ سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بہادر اور سب سے اچھے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ دعوت قبول کر لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں مفرق بن عمر ہے، ہانی بن قبیصہ ہے، مثنى بن حارثہ ہیں، نعمان بن شریک ہیں، یہ سب بہادر لوگ ہیں۔ اور سب سے قریب میں مفرق بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، یعنی کتنے لڑنے والے تم میں ہیں؟ کہا کہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں، اور جن میں 1000 لڑنے والے ہوں کبھی وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ کہا کہ ہم بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمارے نزدیک ہمارے بچوں سے زیادہ معزز ہماری سواریاں ہیں، اور جب ہم لڑائی میں داخل ہو جاتے ہیں تو غصے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ہتھیار